اچھا بھائیوں، میں نا سورۃ آل عمران اور ख़اص طور پہ جو چوتھا پارہ ہے، فورتھ جز اس کی جو پہلی آیت جو ہے اس کو جب میں نے تلاوت کی اور اس کی میں جب تفسیر دیکھ رہا تھا تو ایک بڑا زبردست واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ معروف ہے لیکن عام طور پہ دوبارہ اس کی تذکیر کر لیتے ہیں. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، اور ان کا جو مدینہ کے اندر ایک باغ تھا اور وہاں پہ باقاعدہ اس کا ایک کنواں بھی تھا جس کو بئر روحا کہا جاتا تھا، اور یہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور آج بھی اس کی وہ جگہ انہوں نے لوکیٹ کی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اس باغ میں، اور آ کے وہاں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے. تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی خاص طور پہ جو چوتھا سپارہ ہے، اس کے آغاز کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ بہت پسند ہے اور مسجد کے بالکل سامنے ہے، اس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ سب سے زیادہ پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، حاضر ہوئے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا مال، یہ میں نے اللہ کے لیے صدقہ، یہ جو میرا خاص طور پہ باغ ہے اور خاص طور پہ اس میں جو بئر روحا ہے، یہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت پروفیٹیبل مال ہے اور یہ بہت پروفیٹیبل ڈیل تم نے کی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمیں بر اور صدقہ کے بارے میں ایک ہمیں فلسفہ دیتی ہے یہ آیت کہ ہمیشہ صدقہ ایسے مال سے کرنا چاہیے جو انسان کو بہت پسند ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رویہ یہ پایا جاتا ہے عام طور پہ صدقہ اس مال سے دیا جاتا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جو ردی مال ہوتا ہے. یعنی ہم چیزیں بھی اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں جو خراب ہو گئی ہوں، پرانے کپڑے ہو گئے، پرانی چیزیں ہو گئیں، یا پھر وہ چیز جو ہمارے لیے زائد ہے، زائد سے مراد ان سینس ہے جو یوزیبل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلے یار اللہ کے نام پہ دے دیں. تو ظاہر ہے نیکی کا جو اصل معیار جو قرآن مجید نے سیٹ کیا، اور وہ تب تک ہم اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انسان اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو انسان کو پسند ہو، اور پھر وہ مزہ بھی اور لذت بھی انسان کو آتی ہے ایمانی کہ جب انسان وہ خرچ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر بھائی کو، ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اپنی پسندیدہ چیز نکال کے دینا اللہ کی راہ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بھائی اور بہن کو اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی ڈیلنگز اور کانٹریکٹس اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے جہاں پہ سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں دے. اور اس میں سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کہ انسان کی اولاد سب سے قیمتی ہوتی ہے. مال اور اولاد انسان کے سب سے قیمتی، مال سے تو لوگ دے بھی دیتے ہیں صدقہ، لیکن مال سے بڑھ کر انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ ایک نہ ایک اولاد میں سے اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ضرور اس کو سرو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے، خاص طور پہ بیٹوں کو، کیونکہ بیٹوں سے انسان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں. اور ہم نے پچھلی سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بھی سیکھا، وہ بھی سبق یہیں سے ملتا ہے. تو ہمیں نیت دعا کرنی چاہیے، میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی اپنا بیٹا جو ہے ایٹ لیسٹ ایک بیٹے کو پورے اولاد ہی سے ڈیڈیکیٹ کر دیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر ایک تو کم از کم ضرور دیں، اور اس کی نیت ہی ہو اللہ یہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے انشاءاللہ میں نے اس کو. لیکن آیت کے اسلوب سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے یا کوئی ایکسٹرا نہیں آپ کر رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کے لیول پہ. تو یعنی یہ بیر منیمم یعنی نیکی کا ایک لیول جو ہے نا اس کو اٹین کرنے کے لیے یہ بیر منیمم ہے. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت قبولیت تو ہو جائے گی، اس سے پہلے صدقہ اس سے پہلے بھی قبول ہو جاتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جو بر ہے نا، جو کانسیپٹ آف بر ہے، اس کا معیار بیسیکلی اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے جہاں سے انسان کو پسند، یعنی انسان کی محبت وہاں میں شامل ہونی چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا جو ہمارے اساتذہ بہت ترغیب دیتے ہیں، اور وہ حج کی بات ہے. حج جو ہے یہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت دو ٹوک قسم کی بات کی ہے. یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, a blessed sanctuary and guide for all people. تفسیر ابن کثیر میں دیکھ رہا تھا، بکہ کا جو انہوں نے میننگ بتایا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ بکا سے ہے.
وہ لکھتے ہیں امام ابن کثیر کہ بکا مینس اٹ برنگز کرائنگ اینڈ ویپنگ ٹو دا ٹائرنٹس اینڈ ایروگنٹ میننگ دے کرائی اینڈ بیکم ہمبل ان اٹس ویسینٹی. اور یہ تو چلیں ٹائرنٹس کی بات ہے نا, ہم خود دیکھتے ہیں, ہم خود بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کیفیت اس طرح کی ہے. اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے یہ کہ اٹ واز آلسو سیڈ دیٹ مکہ واز کالڈ بکا بیکاز پیپل ڈو بکا نیکسٹ ٹو اٹ میننگ دے گیدر اراؤنڈ اٹ, اور وہاں پہ ایک رکت آمیز جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا, یعنی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حق ہے کہ لوگ حج کریں, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو کہ یہ استطاعت رکھتا ہے جانے پہ. اللہ آیت کو اینڈ کرتے ہیں وَمَن كَفَرَ, اور جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم آیت ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے, اور آف کورس استطاعت میں وہ ساری چیزیں جو کہ فقہا بتاتے ہیں, مالی استطاعت ہے اور خواتین کے لیے جو ہے وہ محرم کی استطاعت ہے, یہ اگر انسان پوری نہ کر رہا ہو حج کی استطاعت ہونے کے باوجود, تو اللہ نے اس کو کفر کہا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اسی لیے میں اپنے بہن بھائیوں کو ترغیب دوں گا جنہوں نے ابھی تک حج کا نہیں سوچا, کہ کم از کم وہ اپنی چلے لانگ ٹرم پلاننگ میں کچھ نہ کچھ سیونگ اور فائنینسز اس حساب سے کریں, باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے انشاءاللہ. اس میں میں نا ذیشان بھائی ایک ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا. عام طور پہ ہمارے ہاں حج کے حوالے سے یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا کبھی بھی فائنینشیل پلاننگ میں وہ شامل ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ وہ جی انشاءاللہ کبھی کر لیں گے. یعنی ہم نے سوچا چونکہ ہماری ایک نا اسمپشن ہے کہ شاید حج چونکہ ہماری مالی استطاعت پر ہے, تو مالی استطاعت کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اپنا ہے. جیسے ہمارے یہاں شادی کا بھی مالی سٹینڈرڈ ایک رکھا ہوا ہے کہ یار ابھی آئی نیڈ ٹو ابھی میں نے کچھ جو ہے نا اپنے آپ کو کیریئر ڈیولپ کرنا ہے. کیریئر ڈیولپمنٹ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے بھائی, آپ سے مراد کیا. ہمارے دین میں سبحان اللہ باقاعدہ حج کے حوالے سے اس کی بیر میں جو استطاعت کا مطلب ہے وہ وضاحت کر دیے گئے کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے اس پہ فرض ہو جاتا ہے. تو ہمارے سے اللہ معاف کرے کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی یعنی سیونگس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھنے شاید میرے اوپر ابھی فرض نہیں ہے کیونکہ ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق شاید ابھی تک وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ ایک اور جو آیت ہے سورہ آل عمران میں جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اور جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں آیت, اور بڑی یعنی مختصر آیت ہے, لیکن اس کے اندر بڑا ایک پاورفل میسیج ہے جہاں پہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور تقوی کا جو ہے نا موضوع وہ قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, اور میرا خیال ہم نے ابھی تک اس کو زیادہ ڈیٹیل میں شاید یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا, لیکن میں پڑھ رہا تھا اور جو مفسرین ہیں اور جو اسکالرز ہیں وہ تقوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے نا اس کی جو بیر منیمم جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں, جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اس سے انسان رک جائے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے انسان کے اوپر اس کو انسان بجا لائے. یہ بیر منیمم, یہ سب سے لیسٹ لیول آف تقوی ہے. یعنی اس سے اگر کوئی نیچے ہے, مثال کے طور پہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیزیں فرض کی ہوئی ہیں انسان کے اوپر اور وہ ان فرائض کو سر انجام نہیں دے رہا, تو پھر وہ متقی انسان نہیں ہو سکتا, وہ تقوی کے اس لیول پہ نہیں ہے. تو ہماری کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ بیر منیمم اس کو اسٹیبلش کریں, اور پھر تقوی کی جو منازل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. جس طرح کہ عمر بن الخطاب نے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دی کہ تقوی ہے ٹھہر ٹھہر کے چلنا, دیکھ دیکھ کے چلنا, کدھر انسان قدم رکھ رہا ہے, اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں سے انسان کا گزر ہے تو اس طرح اپنے کپڑوں کو بچانا. یعنی دی آئیڈیا از کہ انسان جب بھی زندگی میں آگے چلتا ہے, جب بھی فیصلے کرتا ہے, ہی از آلویز کانشیس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ جو ڈیسیجن لینے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ڈیسیجن کا کیا معاملہ ہے, کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند. تو اور اس کے ذریعے نا انسان کو تقوی پہ اپنی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایک جو چیز جو بہت انسان کو مدد دیتی ہے نا تقوی کے معاملے میں, اور اینڈ بینگ کانشیس آف گاڈ, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سارا وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زبان پہ رہے گا, اور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر جیسے کلمات اگر ہوں گے تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اگر کوئی خیال بھی اس کے ذہن میں آئے گا جو برا خیال ہوگا تو وہ اس خیال کو بھی جو ہے زیادہ جگہ نہیں دے گا اپنے ذہن کے اندر. اینڈ ایک اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ سکھاتا بھی ہوں اور ان کو جو نا
ترغیب بھی دلاتا ہوں جس چیز کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو تفصیل سے سمجھنا کہ ان کا مطلب کیا ہے. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سبحان اللہ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا. تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہو یہ الفاظ تو تھنک اباؤٹ واٹ یو آر سیئنگ، اور تاکہ وہ الفاظ صرف منہ سے نہ ادا ہو رہے ہوں، ان کا جو جذبہ ہے وہ ایک دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو. الحمدللہ کا بھی جذبہ جو ہے وہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو، اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ایک جذبہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تقوی، جی ایک چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ بڑا ایک لاجیکل بھی اس میں انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے اس طرح کہ تقویٰ کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس کو، کہ ہمیشہ انسان اس بارے میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے. اور ظاہر ہے جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کانسٹنٹلی اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی بات چل رہی ہے، اس کی زبان جو ہے نا وہ ذکر کے اندر مشغول ہے. بالکل. تو نیچرلی آپ نے اپنے مائنڈ کو، اپنے برین کو اس طرف، یعنی اس کی اٹینشن ہی اس طرف رکھی ہوئی ہے کہ میرا رب کیا پسند ناپسند کر رہا ہے. بالکل. تو اس آیت میں آگے نا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہیں موت آئے یا نہ مرنا تم سوائے مسلمان ہونے کی حالت کے اندر. اب انسان تو چوز نہیں کر سکتا کہ کب اس کی موت آئے گی کب نہیں آئے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کب موت آئے گی کب نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلوب اتنا خوبصورت اختیار کیا ہے دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ انسان ہمیشہ مسلمان کی حالت میں رہے. مسلمان کی حالت میں رہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ تقوی کی حالت میں رہے، یعنی ان اسٹیٹ آف سبمیشن رہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، جب بھی اس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سے چاہتا ہے، تو وہ جو ہے سبمٹ کرے اور ایکسیپٹ کر لے. اور ظاہر ہے موت کا کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ کانسٹنٹلی انسان کو اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. اچھا، اس آیت کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نا پہلے پورشن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ بیچ میں پیدا کرو. رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بہت زیادہ علماء نے اس رسی سے مراد لیا قرآن کو، یعنی قرآن اگر ایک سائڈ پہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ ایسی رسی ہے کہ اگر تم نے ایک سائڈ اس کی پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دوسری سائڈ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کے ذریعے تمہیں کھینچ کے جو ہے اپنی جنت میں لے جائے گا. تو دیکھیں تقوی کا ہی تقاضا ایک اور بھی یہ ہے کہ تفرقہ نہ ہو، اور مسلمان اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا گول ایک ہی ہے. ایک لحاظ سے ان کا گول ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اینڈ سبمٹ کرنا، مسلمان ہونا. اینڈ جو چیز ان کو اکٹھی کرنی چاہیے، جس چیز پہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، وہ قرآن ہے. اینڈ جب بھی کوئی ڈفرینس ہو، جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہو، جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو کس کی طرف لے کے جائیں ہم اپنے معاملات کو؟ قرآن کی طرف لے کے جائیں. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے، اس کے ارد گرد ہماری یونٹی ہونی چاہیے. یعنی یونٹی فار دا سیک آف یونٹی نہیں، اور یونٹی صرف اس لیے نہیں کیونکہ میرا نام مسلمان والا ہے یا میں پاکستانی ہوں یا واٹ ایور. یونٹی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ، بیوٹیفل، ماشاء اللہ. سورہ آل عمران میں بہت سی ماشاء اللہ آیات ہیں جو میری فیوریٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو سورہ آل عمران سے میں نے ٹرانسلیشن جو ہے الحمدللہ وہ شروع کی تھی. تو اس میں جیسے آپ نے آیا کوٹ کی، یہ کہ تفرقے میں نہ پڑھو، وہ بھی ہے. پھر کنتم خیر امۃ، ماشاء اللہ وہ بھی. لیکن یہ کہ میں جو کوٹ کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے، ایک پیسیج ہے بیسیکلی ورس 133 to 135. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, and hasten towards forgiveness from your Lord and a paradise as vast as the heavens and the earth prepared for those mindful of Allah. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں، خصوصیات، کہ وہ لوگ کون ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اور بیسیکلی وہ متقین ہیں، مائنڈفل آف اللہ ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. They are those who donate in prosperity and adversity، جو کہ تنگی میں بھی اور جو ہے وہ جب ان کو پراسپیرٹی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، آئی بلیو. تنگی میں بڑے کم لوگ خرچ کرتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تنگی میں خرچ کرنے سے پیسے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ اینڈ دے کنٹرول دیئر اینگر. اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. زیادہ تر ہماری لائف کے مسائل
غصے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. کسی سے غصے سے بات کر لی یا کچھ منہ سے کہہ دیا, اسپیشلی جو اسپاؤزز ہیں وہ آپس میں ان کے معاملات بگڑتے اس لیے کیونکہ وہ غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ نے تو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث بھی ہے کہ اسٹرانگ وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے, بجائے یہ کہ جو ایک ریسلر ہوتا ہے. والعافین عن الناس اینڈ پارڈن ادرس, اور دوسروں کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور ظاہر ہے کہ معاف کرنے میں یہ بھی ہے کہ پھر بھلا دو, اس کو بار بار کوٹ نہ کرو. وہ چیز بار بار کوٹ کرنا, ریمائنڈ کروائیں گے آپ تو وہ معاف کرنا تو نہ ہوا. اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. اور پھر لاسٹلی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, they are those who upon committing an evil deed or wronging themselves remember Allah. تو یہ دیکھیں بڑا ایک زبردست ایٹیٹیوڈ ہے کہ موسٹ آف اس, شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ نا گناہ کروا کے مایوس کر دیتا ہے کہ بس اب تم گئے. اور ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگسٹرز, پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے, بار بار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, ٹل وین, کب تک آخر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہی کوئی ایول ڈیڈ کرو تو فوراً سے معافی طلب کرو, توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ بڑا زبردست فارمولا کہ فوراً سے جو ہے وہ اس کی معافی بھی طلب کی جائے اور گڈ ڈیڈ کی جائے. اینڈ دے سیک فارگیونیس اینڈ ڈو ناٹ نوئنگلی پرسسٹ ان سن اینڈ ہو فارگیوز سنز ایکسیپٹ اللہ. اور یہ ان کی بڑی خاص بات ہے کہ وہ جب توبہ کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, تو پھر پرسسٹ نہیں کرتے اس چیز میں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ جب آپ کوئی گناہ چھوڑنے کی نیت کریں تو یہ نیت بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو اب میں ریپیٹ کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ کی طرف سے میرے خیال آٹومیٹکلی اسٹرینتھ آئے گی جب آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی. علی بھائی اس میں نا ایک اور بات جو مینشنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ انسانوں سے گناہ ہوں گے جی, اور اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں ڈیمانڈ کرتا ہے انسان سے. کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نا بالکل انسان جو ہے سنلیس ہونا چاہیے اسے, اور اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر, امیزنگ. میں نے مزے کی بات ہے یہی آیات جو ہے نا وہ سلیکٹ کی ہوئی تھی. اچھا تو اچھا اس میں جو میں نے نا لسٹ بنائی ہوئی تھی جو آپ نے ساری آیات پڑھ کے بتائی ہیں, یہ ٹوٹل کریکٹرسٹکس بنتے ہیں تقریباً 7. پہلا اس میں یعنی کہ اہل جنت کی یہ صفات ہیں بیسکلی. اب عام طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ اہل جنت کی کیا صفات ہیں تو وہ گنوائے گا جی وہ متقی ہوں گے, اللہ کی اطاعت کرنے والے. اللہ نے بھی کہا ان کے پاس تقویٰ ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وسارعوا الی مغفرہ, مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ. بلکہ یہاں سے ایک بڑا مجھے مزے کا واقعہ یاد آیا. 2018 میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. میری فطرت میں ہے مجھے غصہ نہیں آتا الحمدللہ, مجھے اس چیز پہ بڑا فخر بھی تھا. تو اللہ ٹیسٹڈ می ود دس. تو ہوا یہ کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کعبے کے بالکل پہلی صف لینے کے لیے نا وہاں پہ جو ہے نا آپ کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا. تو اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے ادھر کوئی جگہ دے دی. تو وہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی چادر رکھ کے گیا تھا وہاں پہ. تو وہ آیا, وہ غصہ ہو گیا. اچھا وہ اللہ کی طرف سے اس نے مجھے تھوڑا سا پش کیا, مجھے بہت غصہ آ گیا وہاں پہ. اب میرے سامنے کعبہ اور میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ مجھے. تو میرے ساتھ ایک آئی تھنک کوئی ایجپشن تھے, وہ نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, اور اللہ کی طرف سے وہ جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ یہی آیات تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا اس کا ورد کرنا شروع کر دیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو بہرحال میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ باقی صفات ہیں, غصے کو قابو کرتے ہیں, محسنین ہیں. پھر آپ نے ترجمہ کر دیا, آپ نے وہ ورڈ نہیں بتایا جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, یعنی کہ گناہ بھی کون سا. اب آگے اللہ نے کہا او ظلموا انفسهم, ہر قسم کا گناہ اپنے جو جان پہ ظلم ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ فحاشی کو الگ سے ذکر کیا. اگین دس ڈز ناٹ مین کہ دس از گیونگ اس روم فار دس, لیکن دیکھیں اہل جنت کی صفات میں علماء کہتے ہیں کہ فحاشی کی بات بھی آ گئی. اب کوئی سوچے گا یہ کہ فحاشی والا گناہ ہو گیا تو چلو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. صحیح. آپ آیت کی سیکوینس پہ دیکھیں, فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یعنی کہ سب سے پہلی چیز وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کو یاد وہی کر سکتا ہے جس کا ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو. فاستغفروا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور ندامت ہو جس کو وہ یاد کرے گا. اور یہ دیکھیں نا آیت میں آگے آ گیا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ وہ پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے, وہم یعلمون. تو یہ بہت پروفاؤنڈ آیا. اچھا اس میں ایک ایڈ کروں گا, اس حوالے سے کچھ روایات بھی ملتی ہیں کہ جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ عندما نزلت هذه الآیہ بک الشیطان, شیطان رو پڑا اس آیت پر. یہ باقاعدہ روایت موجود ہے, اور اس میں باقاعدہ اور بھی سنن ترمذی میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں اس حوالے سے.
تو یعنی پروفاؤنڈ آیت ہے ان اے سینس کہ دیکھیں شیطان کے لیے کتنی بڑی یہ یعنی ایک مایوسی کی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرا لے شیطان. All a person has to do is simply be guilty and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. That's it. اور اس کی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. یعنی اللہ کا احسان یہ ہے کہ ابلیس جتنی مرضی محنت کر لے, جتنی مرضی اپنے, یعنی he has given his eternal life for our destruction. شیطان کا خاص ویپن بھی ہے نا, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, یعنی کہ اس کے خاص وار میں سے ایک وار یہ کہ وہ فحاشی کا حکم دیتا. تو شیطان نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ لگا دی تاکہ ہمیں گمراہ ہو جائیں. اور ہمیں اللہ نے اتنی آسانی دے دی کہ ہم جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیں, شیطان پوری زندگی میں گمراہ کرتا رہے گا. اگر اللہ ہمیں توفیق کر دے یعنی اس کی استغفار کی, تو انسان جو ہے نا صرف اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑی اس کے لیے مایوسی کی بات کیا ہے. اور یہاں پہ ایک سوری یہ موضوع اس طرح کا ہے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کی وضاحت میں بھی کرنا چاہوں گا کہ توبہ اگر کوئی پریکٹیکلی پوچھنا چاہے تو کیا ہے, دا بیئر منیمم از الندم التوبہ. ندامت ہو گئی, گلٹ ہو گئی, یہ گلٹ کا ہونا ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا اس میں نا اخی ایک جو آیت نمبر آگے نا, اس سے تھوڑی سی آگے چلتے ہیں ہم. تو آیت ہے 144 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑی معروف آیت ہے, اور خاص طور پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت یہ آیت پڑھی بھی گئی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی ایز اے منصب رسالت جو ہے اس سے پہلے بھی اس کی ذمہ داری لوگوں نے اٹھائی اور ادا کی, جو انبیاء تھے ہمارے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے, کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه, جو پھر گیا, فلن يضر الله شيئا, وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گناہ نہیں, وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسيجزي الله الشاكرين, اللہ تعالیٰ قدردان یعنی جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. اس آیت سے بڑا ایک اہم بات پتہ چلی کہ دین اسلام کسی بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دین اسلام کا جو غلبہ ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے شخصیت کون سی ہو سکتی ہے, اہم شخصیت کیا ہو سکتی ہے. لیٹ الون کہ کوئی اسکالر یا کوئی بندہ یا کوئی انڈیویجول یہ سمجھے کہ میری وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اور اسلام شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا کی ہے, یا پھر لوگ یہ سمجھیں کہ جی فلاں دنیا سے اگر رخصت ہو گیا, یا فلاں نہیں آئے گا, یا امام مہدی کا ہم انتظار کریں جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اسلام کو جو عروج نہیں ملے گا. یہ کیسی باتیں ہم کرتے ہیں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اسلام کا غلبہ, تو لیٹ الون کے دوسرے بندہ جو ان کا امتی ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو دے شوڈ ناٹ ویٹ فار اینی ون ایلس, دے شوڈ ناٹ ایکچولی تھنک کہ اسلام, اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قرآن دے دیا اس سے بڑی, اور اللہ نے قرآن دین اسلام کی حجت آپ کو پکڑا دی, اب یہ سیلف یہ اتنی پاورفل ہے, اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اپلائی کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو آپ کے لیے دنیا جہان میں خیر ہی خیر ہے, آپ کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, کہ انسان یہ سمجھے کہ انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا علماء کی ضرورت نہیں. ضرورت ہے, کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں اسے خیر ہے, ان پہ بھلائی ان سے لی جائے گی, اور انہی کے تھرو ہمیں بھلائی بھی ملتی ہے, لیکن ڈیپینڈنسی صرف اللہ کی ذات پر ہے, اور قرآن مجید اللہ نے دے دیا, وہ کافی ہے ہمارے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے کافی ہے. امیزنگ پوائنٹ. میں ایک اور شیئر کرنا چاہوں گا, یہ ورس 164 ہے, اور اس میں ایک تو ریئلی کریکولم کیا ہونا چاہیے ایک ایجوکیشن سسٹم کا, پلس یہ بھی کہ ہمیں کیا گائیڈ لائن فالو کرنی چاہیے اگر ہم ایکسیل کرنا چاہتے ہیں دین میں. تو یہ آیت ہے جی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. Indeed, Allah has done the believers a great favor. پہلی تو بات گریٹ فیور بائی ریزنگ اے میسنجر فرام امنگ دیم, اور وہی احمد بھائی نے کل بات کی تھی ریلیٹیبلٹی, ریسائٹنگ ٹو دیم ہز ریولیشنز نمبر 1, پیوریفائنگ دیم نمبر 2, اینڈ ٹیچنگ دیم دا بک اینڈ دا وزڈم. اور اس سے پہلے وہ کلیئر ایرر میں تھے وہ لوگ, یعنی گمراہی کا شکار تھے. دیکھیں کوئی بھی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین گائیڈ لائن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت, ایک تو وہ ظاہر ہے کہ اس میل کو دھوتی ہے, ذکر اللہ ہی ہے نا وہ بھی, جو میل ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے ہمارے دلوں پہ. دوسرا یہ کہ یزکیہم, تزکیہ, اور تزکیہ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی شیخ عبد الجبار بلال بھائی نے بڑی اچھی مجھے نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ کم از کم دن میں ایک بار ضرور 10 سے 15 منٹ کے لیے بیٹھا کریں, سوچا کریں, آئسولیشن میں, سولیٹیوڈ میں جا کے, اور سوچا کریں
کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے گناہ کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ آل دیز تھنگ. تو یہ میرے خیال میں تزکیہ بہت امپورٹنٹ ہے آفٹر ڈوئنگ ریسیٹیشن آف قرآن. اور لاسٹلی لرننگ دا دین. اور یہ جو حکمت ہے احمد بھائی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, حکمت آئی بلیو کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی جو پورا ایک طریقہ ہے, دیٹ از حکمہ. تو کتاب کے ساتھ ہمیشہ حکمت کا بھی ذکر جو ہے وہ آیا, تو دیٹ پرووز کہ الحمدللہ نبی وسلم کا جو حدیث ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہے. اس میں نا اس پارے میں ایک اور بڑی اہم آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اس میں جب بہترین امت کہا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ایک ذمہ داری بھی دی ہے ساتھ ساتھ. اور وہ بہترین امت تبھی بن سکتے ہیں ہم جب وہ ہم ذمہ داری پوری کریں. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور یہ ایک بہت ایکٹیو پوزیشن ہے, یہ پیسو نہیں ہے. یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایکٹیولی انوالوڈ ہوں گے معاشرے کے اندر, اور معاشرے کی برائیوں کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے اوپر آواز اٹھا رہے ہوں گے, اور نیکی کو معاشرے میں نکل کے نیکی کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ پوری امت کا ایز این بینگ اے مسلم یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی. اور یہ فریز جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا, اور یہ کیریکٹرسٹک ہے بلیورز کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسی پارے میں ایک اور آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو ادھر نا وَلْتَكُن مِّنكُم کہا ہے. اچھا یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تو براڈر لیول کے اوپر یہ جنرلی ہونا بھی چاہیے, لیکن ایک اسپیسیفک گروپ بھی ایسا تمہارے اندر ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی یہ کام کر رہا ہو, جو اسپیسیفکلی معاشرے کی برائیوں کو یعنی دعوت دے رہا ہو نیکی کی طرف اور برائی سے لوگوں کو روک رہا ہو. تو یعنی اسپیسیفک لیول پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے. اور جیسے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کچھ ادارے کرتے ہیں یہ کام, وظاہر ان کو اور بھی کرنا چاہیے. تو اسپیسیفک لیول پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ کام, اور جنرل لیول پہ بھی مسلمانوں کا یہ کام ہے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. اچھا اس میں نا جو ایک آیت جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نا اس صورت میں اور خاص طور پہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا بہت ذکر کیا, جنگ احد کا ذکر کیا تفصیل سے, اور بہت اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے. اور مسلمانوں کے لیے سبحان اللہ بہت سے لیسنز ہیں. بلکہ یہ جو آیت نمبر 156 سے جو رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا. یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ آفٹر میتھ کے اوپر نا کامنٹس کر رہے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی جو اہم ہے اس حوالے پورے سے, اس پورے یعنی جنگ احد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیڈرشپ لیسنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں اور امت کے لیے بھی ہیں. امت کو تو اللہ نے بتایا کہ امیر کی اطاعت اور اسی طریقے سے صبر اور اسی طریقے سے آزمائش کو کس طرح جھیلنا ہے, اس کے لیے وہ لیسنز ہیں. جو نبی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ لیسنز بیان کیے نا, یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی تھی فالوورز کی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے نرم کیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ آپ سے جھٹ جاتے, آپ سے دور ہو جاتے, کبھی آپ کے قریب نہ آتے. فَاعْفُ عَنْهُ, ان کو معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے استغفار کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مشاورت جاری رکھیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ان سے مشاورت کی تھی صحابہ سے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ توکل کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اس آیت میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی کیریکٹرسٹکس اللہ نے بیان کی ہیں. ایک لیڈر کو سب سے پہلے رحیم ہونا چاہیے, نرم دل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ معاف کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر, اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ بڑے یعنی غلطیوں کو معاف کر سکے. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس, یعنی وہ لیڈر جو معاف نہیں کر سکتا کسی غلطی, وہ لیڈر کیا, وہ تو ایک قسم کا یعنی. اور تیسرا یہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے استغفار کریں. یعنی اس کا ایک اسپریچول ریلیشن بھی ہونا چاہیے, ایک ایموشنل ریلیشن ہونا چاہیے, اس کی خیر کی بھلائی کے لیے وہ واقعی وہ بندہ جو اپنے امپلائیز کے لیے دعا کرتا ہو, ان کے لیے استغفار کرتا ہو, اس سے بڑھ کے وہ کتنا سنسیئر ہو سکتا ہے ان کے لیے, ان کے خیر خواہ ہو. چوتھی چیز ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے مشاورت کرے ضرور, اگرچہ فیصلہ خود ہی کرے گا, ان سے ان کو اتنی رسپیکٹ دے, ان کے انٹلیکٹ کو, اور ان کو اتنی اہمیت دے کہ ان سے مشورہ بھی کرے. اور آخری چیز اس کے پاس یہ ایبلٹی ہونی چاہیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ وہ پرعزم ہو, اور جب وہ عزم کر لے تو پھر اس کے پاس اتنا گٹ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کر کے اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھی کروا سکے. یعنی پہلے مشورہ کرے, مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کر لے, فیصلہ کرنے کے ابیلٹی, ڈیسیژن میکنگ کی اس کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے. ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی جس بندے کے پاس نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اور پھر اس کے بعد
اللہ پہ توکل فعلی اللہ ولی. میں کہتا ہوں یہ کوالٹی سبحان اللہ یہ جیمز ہیں. اگر ایک بندہ لیڈر اپنے اندر کر لے تو یہ نبوی کوالٹیز ہیں سبحان اللہ. اصل میں توکل سے ایک اور مجھے بات یاد آئی کہ اسی سورہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی جب تم لوگ بہت کم تھے نمبرز کے اندر, 313 ایک جگہ اور 1000 دوسری جگہ, اور یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے پاس لیسنز ہیں, لیکن سب سے بڑا جو لیسن ہے شاید وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ مسلمانوں نے توکل کیا, نہ ہی اسباب کے اوپر, نہ ہی اپنے اسلحے کے اوپر, نہ ہی اپنے ہارسز اینڈ ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی توکل نہیں کیا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پہ کیا. جزاک اللہ خیر جی, بارک اللہ فیکم, سبحان اللہ.